أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام القریب پر بات کریں گے. القریب وہ جو قریب ہے، نزدیک ہے، بہت ہی قریب. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے بہت قریب ہے. وہ بندوں کے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ بندوں کی دعائیں زبان پر آنے سے پہلے جو ان کے دل میں ہوتا ہے ان کو بھی جان لیتا ہے. وہ ان کے تمام احوال سے واقف ہے. وہ ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کے لیے باعث رحمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح دعا سنتا ہے اور کیسے قریب ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پکار سنتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، دن کو پکارے یا رات کو پکارے، آہستہ آواز میں پکارے یا بلند آواز میں پکارے، خوشی خوشی پکارے یا روتے ہوئے پکارے، جس بھی حال میں پکارے. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پائیں، سیدھی راہ پر چلیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، وہ ضرور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب کہاں ہے. اور جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ رب اپنے عرش پر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو شاید بہت دور ہے، ہماری اس تک رسائی کہاں. اس لیے بعض اوقات وہ اس کے بیچ میں اور ہستیوں کو لے آتا ہے تاکہ اس تک پہنچ سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کو بتایا کہ میں تیرے بالکل قریب ہوں، یعنی بلندی کے باوجود، علو کے باوجود، عظیم مرتبہ ہونے کے باوجود، العلی العظیم الکبیر المتعال ہونے کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہے، اتنا کہ کوئی اور تم سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا. تمہارے دل کے رازوں کو، تمہاری خواہشات کو، تمناؤں کو اس سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے. اس لیے بندے کے دل میں بیک وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت بھی ہونی چاہیے، اس کی بڑائی کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قرب کا لطف بھی، اس کے قرب کا احساس بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات میں قریب کے ساتھ مجیب اور سمیع کا لفظ بتاتے ہیں. سورۃ ہود میں فرمایا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، بس اسی سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو. یعنی جب تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، کوئی مصیبت آ جائے، تو تم اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور تم اس کو اپنے بہت قریب اور جواب دینے والا پاؤ گے. وہ ضرور سنتا ہے اور پھر اپنے بندوں کی آہستہ آہستہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے اور بلند آواز سے پکارنے کو بھی سنتا ہے. تو فرمایا
کہ ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف لوٹو، اسی کی طرف پلٹو. اگر اس کو ناراض بھی کیا ہے، اس کے وہاں قصور بھی کیا ہے، تو بھی وہی رب ہے جو معاف کرے گا. اس کی طرف پلٹ آؤ. بلا شبہ میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے. اور اس سلسلے میں سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ضللت فانما اضل على نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب، کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھول کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پروردگار میری طرف وحی کرتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور بہت ہی قریب ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ ستاتے تھے اور پریشان کرتے تھے اور ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ہی سب کچھ دے کر بھیجا ہے، اور وہی میری دعائیں سننے والا ہے، وہی میری مدد کرنے والا ہے، اور وہ بہت قریب بھی ہے. اور اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی ایسی سچویشن میں ہو کہ لوگ اس کو مختلف وجوہات پر بلیم کر رہے ہوں، یا اس پر الزامات لگا رہے ہوں، یا اس کو پریشان کر رہے ہوں، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ صرف بندوں کا سہارا لے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اپنے رب سے مانگے، تو رب سب کچھ سننے والا ہے. بندوں کو جب بندوں سے واسطہ پڑتا ہے تو بعض اوقات بہت کچھ سمجھانے کے باوجود، ایکسپلین کرنے کے باوجود، کلیریفیکیشن دینے کے باوجود بھی بندے دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتے اور اکثر غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تو کچھ زیادہ صفائی بھی کرنی نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی حال جانتا ہے اور بندے کی نیت کو اور ارادے کو بھی جانتا ہے، اور اس کے اندر پائی جانے والی کمزوری سے بھی خوب واقف ہے. تو اس لیے سب سے آسان جس سے بات کرنا ہے وہ ہمارا رب ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے قریب ہے، فرشتوں کے قریب ہے اور اپنی مخلوق کے قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہمارا رب جس کا نام برکت اور بلند ہے، جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر جو ان کے قریب آسمان والوں میں سے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ تسبیح اس آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی ہے. پھر حاملین عرش اپنے سے قریب والے حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، پس وہ انہیں اللہ کے حکم کی خبر دیتے ہیں. پھر آسمانوں کے دوسرے فرشتے بھی ایک دوسرے کو اس کی خبر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، یعنی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آگے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح وہ اپنے بندوں کو کس طرح اپنے قریب ہونے کا اعزاز بخشتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ عرش سے آسمان دنیا میں نزول فرما کر اپنے بندوں کو قرب عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، یعنی حج کا دن جو ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی حج کے دن خاص طور پر بندوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے یہاں آئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بخشش مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی بخشش کا نزول فرماتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اسی طرح حج پر جانا تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو قریب سے پکارتے ہیں کہ ہے جو کوئی اس سے بخشش مانگے تو وہ اس کو بخش دے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو مصائب یا مشکلات دور کرنے کی درخواست کرے تو میں اس کے مصائب دور کر دوں. اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، ہر رات میں ہوتا ہے. اب کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھے اور اس وقت سے فائدہ اٹھائے. عام طور پر لوگ ساری رات جاگتے ہیں لیکن خاص دعاؤں کا جو وقت آتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں. کس قدر محرومی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اتنے قریب اور وہ ہم میں سے ایک ایک کو پکار رہے ہیں
کہ ہے تمہاری کوئی ضرورت تو مانگو مجھ سے، میں پوری کروں گا، ہے کوئی مشکل تو بتاؤ مجھ کو، میں دور کروں گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عام قرب ہے اور ایک خاص قرب ہے۔ عام قرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں کے بارے میں علم رکھنا اور بندوں کی کیفیت کو جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے راز تک جانتا ہے، وہ کہاں کس کنڈیشن میں ہے، وہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اکیلے میں کیا کر رہے ہیں، سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا، ان کی زبان پر کیا ہے، وہ ظاہر کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے یا ان کے اندر اخلاص ہے، منافقت ہپوکریسی ہے، یا پھر ان کے اندر سچائی ہے، آنےسٹی ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اس کے اور بندوں کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ سب کچھ جانتا ہے۔ اور دوسرا خاص قرب ہے، یہ اس کے اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا تعلق ہے تو وہ اس بنا پر سبھی کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، یعنی کوئی خفیہ سے خفیہ چیز بھی اس سے خفیہ نہیں ہوتی، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ لیکن خاص قرب اس کے خاص بندوں کے لیے، اور ان میں خاص بندوں میں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بھیجے جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی مدد کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تم دونوں مت ڈرو، فرعون سے نہیں ڈرو، اس سچویشن سے مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ الشعراء میں قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، فرمایا ایسے ہرگز نہیں ہوگا، یعنی جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہ نہیں ہوگی، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ید بیضاء اور عصا وغیرہ لے کر گئے تھے، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں، یعنی جو تمہارے اور فرعون کے درمیان بات چیت ہوگی اس کو بھی ہم سنیں گے، اور جو تم پر الزام لگیں گے وہ بھی، جو تمہارے ساتھ سلوک ہوگا وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے، سب کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے بالکل تم اس سے نہیں ڈرو۔ اور اللہ کے بندے کو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے سٹیپ اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور جو ان پر ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ بچائے گئے جو ایمان والے تھے، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے بھی وہی بچے جو ایمان والے تھے، قوم سمود میں سے بھی صرف وہ بچائے گئے جو ایمان والے تھے، قوم لوط میں سے بھی صرف ایمان والے بچائے گئے۔ اور یہ واقعات ایک سے کئی بار ہمارے سامنے آتے ہیں اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس لیے ہر ایمان والے کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور آپ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، تو جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ دشمن بالکل سامنے آ پہنچے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں تو تھوڑا سا قریب آئے تو وہ بالکل ان کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی وحی بھیجی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو کہہ رہے تھے کہ تم غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اور واقعی ایسے ہوا کہ دشمن بالکل چند قدموں کے فاصلے سے
ناکام و نامراد لوٹ گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں رکھا اور دشمن تک کے حوالے نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. پس نہ کمزور بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، تم ہی سب سے اونچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہ کرے گا. یعنی جب تم اللہ کے فرما بردار بنو گے، اللہ کے راستے پر ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا، زیادہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تمہاری مدد بھی ضرور کرے گا. قرآن مجید میں مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ کوئی خاص عمل کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. یعنی جس کا ایمان سچا ہوگا، جس کا ایمان خالص ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوگا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہوتا، صبر کرنا اپنے آپ کو نیچے کرنے کے برابر نہیں ہوتا. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی ناخوشگوار بات، ناخوشگوار واقع پر منفی طرز عمل، نیگیٹو ریئیکشن سے بچے. وہ اپنا کنسرن ضرور شو کرے لیکن منفی طریقے سے نہیں، پازیٹو طریقے سے. یعنی انسان اگریسو ہوئے بغیر اپنا نقطہ نظر دوسرے کو ضرور پہنچائے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنی مدد سے نوازتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں. محسنین جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں. یعنی جب انسان اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اچھے اچھے کام کرے اور پھر خاص طور پر اس وقت اچھا کام، اچھا طرز عمل، اچھا اخلاق دکھائے جب دوسری طرف سے اچھائی کی کوئی توقع نہ ہو. یعنی ایک ہے اچھا بننا کسی کے اچھا بننے کے جواب میں، اور ایک ہے اچھا بننا جب دوسرا اچھا نہ ہو. تو اصل محسن وہ ہوتا ہے کہ جو ایسی صورت میں بھی اچھے اخلاق اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے جب دوسرا شخص اچھا نہ ہو. اسی طرح جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص قبلہ رخ ہوتا ہے تو اپنے رب عز و جل کی طرف رخ کرتا ہے. یعنی جب کوئی قبلے کی طرف منہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر لیتا ہے، اور فرشتہ اس کی دائیں جانب ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، گویا تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. تو آپ سوچئے کہ اگر نماز میں ہمارا یہ احساس برقرار رہے کہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہماری کیفیت خود بخود بدل جائے، ہماری نمازوں میں خود بخود خشوع آنے لگے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو جب تک وہاں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وسپر کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی پوزیشن سب سے زیادہ قریب ترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو کثرت سے دعا کیا کرو. یعنی جب تم محسوس کرو کہ اب تم رب کے بالکل قریب ہو تو پھر خوب خوب اس سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا دعا کرنا پسند ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. یعنی
تم کھڑے ہو، تم ابھی نہیں چل رہے لیکن اللہ کی خاطر کھڑے ہو، جیسے نماز میں کھڑے ہونا، تو میں تیری طرف آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. پھر اسی طرح بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکارنے والے کے بھی قریب ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے، ہماری آواز بلند ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کرو. یعنی اتنا زور زور سے بولنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے. بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے. اس کا نام برکتوں والا ہے، اس کی عظمت بہت بڑی ہے. اس لیے تم دل میں بھی پکارو گے، آہستہ آواز میں بھی پکارو گے، ایک کمفرٹیبل طریقے سے پکارو گے تو بھی اللہ تعالیٰ سن لے گا اس کو. پھر اسی طرح القریب کا معنی ہوتا ہے اپنے قریب کرنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو اپنے قریب کرنے والا ہے اور کچھ بندوں کو. اس میں سب سے پہلے جبریل امین آتے ہیں کہ جبریل امین سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، یعنی فرشتوں میں سے. قرآن مجید میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بے شک یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے یہ، یعنی قرآن مجید جو بہت معزز ہے، عزت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے. یعنی جبریل امین کا مرتبہ رب عظیم کے بہت قریب ہے، عزیز ہے، بہت مرتبہ بلند ہے. وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ اور فرشتے بھی اللہ کے مقرب ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. یعنی نیک لوگوں کی جو بک آف ڈیڈز ہے یا ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ ایک بلند جگہ پر ہے، بہترین جگہ پر ہے. اور تم کیا جانو کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ان اعمال کو بھی قرب بخشتے ہیں اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنے قریب کرتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے سب سے بلند مرتبہ انبیاء کا ہے. اور اس میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب سے نوازا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قرب عطا کیا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرب کا مقام عطا کیا. فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا. اور پھر سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ معراج کے موقع پر ان کو اپنے بالکل قریب کیا، جہاں پر کوئی مقرب فرشتہ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کلام فرمایا اور آپ کو عزت و عظمت کا ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اور امت کے صالحین اور نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جب کسی کی وفات کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اعزاز بخشتے ہیں، اس کے لیے راحت اور نعمتیں ہوتی ہیں. اور اسے جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے.
یہ کون مقرب ہوتے ہیں؟ عام انسانوں میں سے مقرب کون ہوتے ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، کہ سابقون السابقون جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، جو اچھے کاموں کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں، سستی نہیں کرتے، پیچھے نہیں رہتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا رب سب سے عظیم ہے اور اس کی بات سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ دنیا میں بھی انسان جس کی بات کو امپورٹنس دیتا ہے انسانوں میں سے، اس کی بات کی طرف فوراً لپکتا ہے، فوراً اس کی بات کو مانتا ہے. تو اگر بندوں کی طرف انسان بھاگتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اس سے کہیں زیادہ اس لائق ہے، عظیم ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اور جب اس کی طرف سے آواز آئے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، تو انسان دوڑ پڑے، سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لپک جائے. تو سابقون وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی پکار پر جلدی دوڑتے ہیں. اولئک المقربون، ایسے سابقین کو اللہ تعالیٰ مقربین کہتے ہیں. فی جنات النعیم، ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے دیدار کا شرف دیں گے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک تقوی اختیار کرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مجلس میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اس سے اعلیٰ مقام کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں اگر کسی بڑے انسان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو لوگ مدتوں یاد رکھتے ہیں، نسلوں تک وہ بات آگے چلتی ہے، لیکن بندے تو بندے ہیں، سب عاجز، کمزور، فانی، ختم ہونے والے. اصل باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور وہی العلی العظیم ہے. اس لیے جس کو وہ مجلس نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا، تو اس سے بڑی خوشی اور راحت کا مقام اور عزت اور آنر کا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لیتا ہے کہ اللہ القریب ہے، تو پھر انسان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے. وہ اپنے رب کا قرب تلاش کرے، وہ ایسے کاموں کی تلاش میں رہے کہ جس سے خالق کائنات کے قریب ہو سکے. جب کسی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقام کا احساس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل میں آ جاتی ہے، وہ اللہ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، وہ پورے شعور کے ساتھ ہر نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے لگتا ہے، تو پھر اس کے دل میں اللہ کے قرب کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی بڑے بڑے نیک لوگ، بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ سب اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. لیکن افسوس یہ کہ بندے ان کو وسیلہ بنا کر خود نیک عمل نہیں کرتے، جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات اللہ کی عبادت کا شوق رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں انسانوں کو نہیں، نیک اعمال کو وسیلہ بنانا چاہیے، جیسا کہ ہمیں قرآن و سنت میں تعلیم دی گئی ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض اور نوافل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست کی تذلیل کرتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کرتا ہے، وہ مجھ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے قریب ہو تو سب سے پہلے اپنے فرائض ادا کرنے والا، اپنی ڈیوٹیز کو پوری کرے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت سے بھی اور بندوں کی نسبت سے بھی. اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے نوافل پڑھتے ہیں، تہجد کا کیا اہتمام کرتے ہیں، اشراق کے نوافل اور دیگر نوافل. تو جب ایک بندہ، یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. کون ہے جو اللہ کا نام لیتا اور یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیسے محبت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ ان کاموں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور صرف جاننے کی نہیں، ان کو کرنے کی بھی ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے جب بندہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتا ہے، ایکسٹرا عبادت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی کام میں جو میں کرتا ہوں اس میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی موت پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا. یعنی موت کسی بھی بندے کو پسند نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے تو ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کی ادائیگی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، نماز قربت کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو سجدوں کی کثرت جو ہے یہ قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر کی تواضع کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ کتنا زیادہ اپنے رب کے حضور ہمبل ہے. پھر تہجد کی نماز قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام لازم پکڑو، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ. پھر اسی طرح انسان صدقات سے اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اعرابیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی جب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب نصیب فرمائے. سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح انسان ذکر کے ذریعے اپنے رب کا قرب تلاش کرتا ہے اور قرب پاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. پھر اسی طرح تسبیحات، یہ بھی اللہ سے قریب کرتی ہیں بندے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن والے ہیں جو اہل اللہ اور اللہ کے خاص تعلق والے ہیں. پھر مساجد کو آباد کرنے والے، پھر عام طور پر نیک کام کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کے بچے کتنے تھے یا کس کا مال کتنا تھا. ہاں، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں بہت امن چین سے رہیں گے. ایسے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقرب بن کر اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی مقرب ہوگا. مقربین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کی ہر بات مانتے ہیں. اسی طرح اللہ کے مقرب بندے آخرت کا خوف رکھتے ہیں. پھر اللہ کا مقرب بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے قریب رہنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں
اور تمہاری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب پانے کے لیے انسان کو ان اعمال کے کرنے کی ضرورت ہے جو اسے قریب کر دیں، اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے جو قرب میں حائل ہوں، جیسے شیطان کی پیروی کرنا، دنیا کی محبت رکھنے والے اور خدا سے غافل لوگوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کمی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی آیات میں بحثیں کرنے والوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بھی اللہ کی محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر گناہوں پر جلد توبہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرنا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، کیونکہ رب قریب ہے، وہ سنتا ہے۔ لہذا جب بھی انسان کسی مشکل میں ہو تو فوراً اپنے رب کو پکارے اور خاص طور پر مقرب بننے کی دعا کرے، اور خصوصاً غم اور رنج اور دکھ اور تکلیف کے وقت اللہ کو یا قریب کہہ کے پکارے کہ اے جو میری ماں باپ، میرے دوستوں اور ہر مدد کرنے والے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، مجھے تیرا قرب چاہیے، تیری مدد چاہیے، تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔